بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس موذی مرض سے دور رکھے۔ ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مولانا طاہر حسین ہادی کا لکھا ہوا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل، جس میں انہوں نے ہمیں مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ وسیع اخلاق کے مالک تھے، دوستوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور دوستوں کے باتوں کا جواب ضرور دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی آمدنی تو قلیل تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ کسی کو اپنے رواج سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے کچھ دوستوں کے مالی حالات خراب ہو گئے تو غالباً ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے آگے اب آج ہم نے اپنا لیکچر شروع کرنا ہے، تو آئیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ صحبت کہتے ہیں محفل، ایک محفل میں مرزا کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی وہاں موجود تھے، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں اور اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی شیخ ابراہیم ذوق نے کیا کہا کہ سودا جو ہیں وہ میر سے زیادہ اچھے شاعر ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی موضعی انداز میں نے کہا، کیونکہ وہ سودا کو پریفر کر رہے تھے تو انہوں نے سودا کے لفظ کو لے کر انہوں نے ان کو سودائی بنا دیا۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور کسے کہتے ہیں؟ خرچ۔ باوجود یہ کہ مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود کہ ان کی آمدنی بھی کم تھی، خرچ بھی کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ حفظ وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھ رکھاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی کسی کے اوپر انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اپنے کسی دوست کے اوپر، ساتھی کے اوپر، کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، بالکل بھی نہیں۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ امراء و عمائد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی جو ایک قسم کی سواری تھی اس وقت جو استعمال ہوتی تھی، اس میں بیٹھ کر وہ بازار جاتے تھے، یعنی پیدل بھی نہیں جاتے تھے۔ عمائدی شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ دوست ان سے ملنے آتے ہیں، ان کے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ میں کون؟ مولانا الطاف حسین ہادی جو اس چیپٹر کو لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ انہوں نے مرزا سے جب پوچھا تو مرزا نے جواب دیا مجھے فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آنا پہلے زمانوں میں آنا ڈیلی 5 روپے 10 روپے سکہ یہ پیسے تھے، اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو روپے پہ نوٹوں پہ بات آ چکی ہے۔ تو انہوں نے کسی کے پیسے دینے تھے، کہنے لگے پہلے میں نے کسی کے کا ایک آنا دینا تھا، وہ ان کو دیا اور اس کے بعد واپس میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ ایک قسم کی یہ بھی سواری ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ رکا کسے کہتے ہیں؟ خط کو، ٹھیک ہے۔ مضمون کیا تھا؟ یعنی نفس مضمون جو خط کے اندر جو بات لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ ندامت کا مطلب کیا ہے؟ شرمندگی۔ زمین میں گڑا جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ اور اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، یعنی آپ جب یہاں کہیں آئیں تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں، لیکن آپ جو ہے آج مجھ سے ملے بغیر یہاں سے گزر گئے۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یعنی یہ جو رکا خط انہوں نے لکھا تھا، یہ دیوان صاحب کو پہنچا، وہ نہایت شرمندہ ہوئے۔ اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ ظاہر مرزا صاحب نے انہیں ایسے انداز میں گلا کیا کہ اب ان کے پاس جو ہے سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آئیں۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ کہتے ہیں پھل، اور مرغوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ۔ تو مرزا کا پھل جو پسندیدہ تھا وہ آم تھا، اور آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کی عمدہ آم بھیجتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے دوستوں سے تقاضا کر کے منگواتے تھے، خود ان سے کہتے تھے کہ میرے لیے آم بھیجو۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے باغ میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی شامل تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مصاحب کہتے ہیں ساتھیوں کو۔ یہ دو باغوں کے نام ہیں، یا باغ و حیات بخش تھا یا مصنف کے مطابق مہتاب باغ تھا، جس میں بہادر شاہ ظفر، جن کی ایک غزل بھی آپ کے سلیبس میں ہے، آپ پڑھو گے، ان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی شامل تھے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، یعنی بھرپور تھا، درخت جو تھے وہ بھرپور تھے پھلوں سے۔
یہاں کا عام بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آتا تھا، یعنی خاص لوگ جو بادشاہ کے بہت قریبی لوگ تھے وہی اس آم کو کھا سکتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، کھانے کھانے پہ لکھا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے مرزا نے بھی کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ آم کسی انسان کو تو آم میسر نہیں تھے۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روک ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی کا مطلب کیا؟ ٹوکری۔ ایک ٹوکری بھر کر انہوں نے پھر مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر نہ ہونا محاورہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دل نہ بھرنا، یعنی مرزا کا دل آموں سے نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً بھی بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، اور باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات بھی آتا تھا۔ سوغات کا مطلب کیا؟ تحفے کے طور پہ آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل کا مطلب ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت یعنی آم کے بارے میں ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے، جتنے بھی لوگ تھے سب نے آم کے بارے میں اپنی رائے دے دی، تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے پوچھا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑیں گے، یعنی آم میں دو خوبیاں ہوں، ایک تو میٹھا ہونا چاہیے اور دوسرا زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ کیونکہ مرزا کو تو ویسے بھی آم سے جی نہیں بھرتا تھا، اس لیے وہ کہتے ان کے لیے جتنے بھی آم تھے وہ انہیں کم ہی لگتے تھے۔ جی تو 8 کلاس ہمارا آج کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے الفاظ مانی کر لینے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھی دوں گی۔ پہلے آپ نے ہوم ورک کے کوشچن کرنے ہیں اور اس کے بعد کچھ دوسرے کوشچن آنسر آپ کو بھیجوں گی، آپ نے نوٹ بک پہ اپنا کام ساتھ ساتھ اتارنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔